پہلے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں القرآن نازل ہوا. القرآن رمضان کے مہینے میں. دوسری آیت سورہ الدخان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دے رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ ویڈیو ہے، اور یہ پوری ویڈیو شب برات کے تعلق سے. دوستوں، شب برات کی کیا اصل حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، اس کو لوگ اتنا جو زور شور سے مناتے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، یہ کس چیز سے ثابت ہے، یہ سب ہم جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے. دوستوں، تو ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس کا پوری حقیقت پتہ چلے گی. 15 شعبان کا مطلب کیا ہے، جو لوگ رات میں جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور قبرستان بھی جاتے ہیں، اور تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اس رات میں وہ ثابت ہیں قرآن حدیث سے یا اپنے سے لوگ کرتے ہیں، یا کیا حقیقت ہے، پوری سچائی جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے. اور شب قدر جو رمضان میں پڑتی تھی وہ افضل ہے زیادہ، یا اس کے تعلق سے وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، یا دونوں لیول پہ ہیں، یا کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے. آئیے ہم اس پوری ویڈیو کو اسی ٹاپک پہ ویڈیو دوستوں اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. بڑی اچھی ویڈیو ہے، بڑا بہترین بیان ہے، ہر انسان کو سمجھ میں آ جائے گا پوری سچائی، پوری حقیقت شب برات کا کیا مطلب ہے. تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا، اور تاکہ ہر آدمی پاس سچ پہنچے اور لوگ اس سے عمل کریں اور خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں. تو چلیے بنا دیری پہلے ہم لوگ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں شب قدر یعنی کہ 15 شعبان کا پورا حقیقت سچائی جانتے ہیں. تو سب سے پہلے شب برات اور شب قدر کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں. بھائیو، قرآن پاک میں 3 مقامات پر اس مبارک رات کا ذکر ہے کہ جس مبارک رات میں قرآن پاک نازل ہوا. پہلے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں القرآن نازل ہوا. القرآن رمضان کے مہینے میں. دوسری آیت سورہ الدخان پارہ نمبر 25. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں جس میں اہم کام بانٹ دیے جاتے ہیں، بڑے اہم فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اور یہ تمام کے تمام کام ہماری طرف سے سپرد کیے جاتے ہیں اور ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں. اور تیسرا مقام آیا ہے پوری سورت اس مبارک رات کے اوپر، سورۃ القدر پارہ نمبر 30 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن کو ہم نے ایک عزت والی، قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 83 سالوں سے افضل ہے اس کے اندر عبادت کرنا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سردار روح قدس بھی یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے اذن سے. من کل امر، تمام کاموں کو لے کر، وہی بات جو سورہ الدخان میں آئی تھی، فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام اہم کام اس رات میں بانٹ دیے جاتے ہیں. سلام، یہ رات سلامتی کی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ جو معاملات ہیں سلامتی والے اور یہ احکام نازل ہونے والے، یہ فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتے ہیں پوری رات. تو یہ رات ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. وہ آگے ڈیٹیل احادیث آ رہی ہے. تو یہ ہے شب قدر. اور وہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ شب برات کے اندر اہم فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں، وہ بیسیکلی اس رات کے بارے میں ہے جو لیلۃ القدر بھی ہے اور لیلہ مبارکہ بھی ہے. تو یہ قرآن پاک کی 3 آیات سے بالکل واضح ہو گیا. اب چونکہ ضعیف احادیث کا ہی فتنہ ہے جس کی وجہ سے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اس لیے محدثین نے محنت کر کے صحیح احادیث کے مجموعے الگ کیے، اور یہی وہ ضعیف احادیث ہیں جنہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنایا. اس میں میری پوری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو، منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں مرکزی پوائنٹ یہ ہے کہ منکرین حدیث پیدا اس لیے ہوئے کہ جب وہ احادیث بھی جو قرآن سے واضح ٹکراتی ہیں ان کو بنیاد بنا کر سیمنیز سیلیبریٹ کی گئی، تو لوگوں نے کہا ہم ساری حدیثوں کو نہیں مانیں گے، وہ دوسری ایکسٹریم پہ پھر لوگ نکل گئے. تو الحمدللہ قرآن پاک سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ وہی رات ہے جو رمضان شریف کے اندر آتی ہے. اب میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ وہ 4 حدیثیں جس کی بنیاد پر ہمارے
سب کانٹیننٹ میں دو بھاری فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، فخریہ نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبند، ان کے علماء نے احادیث کی کتابوں سے جب اس کی شرح کرتے ہوئے یہاں تک دھوکہ کھایا کہ جی آخر اس رات کی کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہوگی، تبھی تو یہ روایتیں آئی ہوئی ہیں کتابوں میں، اور اس کی وجہ سے ایک دروازہ کھل گیا۔ پھر وہ ایک جو فارمولہ اپنایا ہوا ہے کہ جی فضائل کے اندر ضعیف حدیث بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن فضائل بھی پھر وہ ہونے چاہیے جو اپنے فرقے کے ہوں۔ یہ انگوٹھا چومنے پہ بھی تو کتنی ضعیف حدیثیں موجود ہیں، لیکن چونکہ بریلوی کرتے ہیں لہذا دیوبندی کہیں گے نہیں یہ تو بدعت ہے، تو آپ ضعیف حدیث کیوں نہیں فضائل پہ لیتے؟ فضائل اعمال میں جو آئے گی وہی لی جائے گی۔ تو 2 نمبر پالیسی نہیں، ایک نے ضعیف حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے اندر لی جائے گی۔ اس میں میری پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو جو میں الحمدللہ علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، کسی بندے نے اس طریقے سے ضعیف حدیث کے فتنوں کو ایڈریس نہیں کیا۔ ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ رکھی ہوئی ہے کہ ضعیف حدیثوں نے یہ سارے فتنے کھڑے کیے ہیں۔ ضعیف الاسناد احادیث، جب سند صحیح ہوگی تو پھر وہ حدیث صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ 4 حدیثیں جو شب برات کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں، میں مختصراً ان کو بیان کر کے ان کا ذوق بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث بڑی مشہور ہے، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کی تعویل بھی نہیں کرتے اہل بدعت کی طرح، جہمیہ کی طرح، ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اس نزول کو مانتے ہیں، اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے۔ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ روایت منقطع ہے، صحیح نہیں، اور ساتھ لکھا کہ میرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، لیکن مولوی آدھی روایت بیان کرتا ہے، اگلا حصہ بیان ہی نہیں کرتا۔ اور اس میں حجاج نامی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے اور مدلس بھی ہے، ان سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح کوئی نہیں موجود، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ بھی پوری دنیا کے اندر شعبانیہ مناتے ہیں، تو وہ اس رات کو اس وجہ سے نہیں منا رہے ہوتے جو اہل سنت کے بعض گروہوں میں آ گئی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اس رات میں امام محمد بن حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، تو وہ ان کا یوم ولادت مناتے ہیں، اس کو شعبانیہ کہتے ہیں۔ آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے، ایران میں بھی، اردن میں، فلسطین میں، عراق کے اندر وہ شعبانیہ کی جو ہے وہ سرمنی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ شعبانیہ جو مناتے ہیں وہ اپنے ان اماموں کی ولادت کو، ہم بھی الحمدللہ اہل سنت کے بھی وہ امام ہیں، ائمہ اہل بیت جو ہیں۔ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کے نصف جب گزر جاتا ہے تو 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو سوائے 2 لوگوں کے، ایک شرک کرنے والا اور دوسرا کینہ رکھنے والا، ان کے علاوہ تمام کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2 راوی مدلس ہیں، ابن لہیہ اور ولید بن مسلم، اور دونوں ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ صحیح مسلم کے مقدمے سے میں کافی دفعہ بیان کر چکا۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے صحیح قرار دیا، لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو لوگ شب برات کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، خصوصاً ہمارے اہل حدیث بھائی، اہل سنت میں سے اہل حدیث بھائی جو ہیں، تو وہ بریلویوں کا رد بڑے زور و شور سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شیخ البانی کا رد کوئی نہیں کرتا کہ انہوں نے اس روایت کو اصول محدثین پر صحیح قرار دیا، حالانکہ یہ 100% پکی ضعیف روایت ہے، کیونکہ 2 راوی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں ہے۔ ایک راوی مدلس و ان سے روایت کرے تو روایت ضعیف ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا، ان کی یہ اجتہادی خطا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے جی مدلس کی آن والی روایت ضعیف نہیں ہوتی اور سما کی تصریح نہ موجود ہو تب بھی ٹھیک ہے، تو میں نے اس کے لیے پھر علم الکلام سے ایک الزامی جواب رکھا ہوا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھکی۔ مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے، جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی موجود ہے، اور دونوں اماموں نے نہ اس کو صحیح کہا نہ ضعیف کہا، خاموشی اختیار کی، لیکن صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی صحت ہے، اس پر اجماع ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے۔ یہ الادب المفرد کی بات ہو رہی ہے، تو مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے، مفاخرت کے چیپٹر کے اندر، مسند امام احمد میں بھی ہے، الادب المفرد کے اندر بھی ہے کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے، جاہلیت کے نسب پر، اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، والعیاذ باللہ، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ بات کرو، ایسی بےہودہ بات معاذ اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ اس روایت کی سند بھی متصل ہے، لیکن اس میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں، لہذا جس نے ان شعبان کی روایتوں کو صحیح ماننا ہے پھر یہ والی گستاخانہ روایت بھی صحیح ماننی پڑے گی۔ جبکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی گفتگو فرما ہی نہیں سکتے، اور اس سے بڑھ کر قرآن پاک میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے محبوب، آپ بے شک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، الحمدللہ۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کا قیام کرو، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فجر تک پھر ندا آتی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کو مغفرت عطا کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی فضیلت جو ہے بیسیکلی شب قدر کے بارے میں ہے، لیلۃ القدر لیلہ مبارکہ کے بارے میں ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔
یہ حدیث جو ہے یہ من گھڑت حدیث ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو بکر بن عبداللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کذاب راوی ہے، یہ حدیثیں کھڑا کرتا تھا. تو یہ روایت بھی اصول محدثین پر من گھڑت ہوئی. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو جب آخری 1/3 رات رہ جاتی ہے، یعنی اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 2 گھنٹے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے ہر رات پورا سال. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں. اور یہ ندا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے. تو بیسیکلی یہ تو روزانہ کے لیے تھا، لیکن شیطان نے دیکھا کہ کوئی آخری پیر میں اٹھ کے تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے لوئی نہ لگا لے، ان کو سلا دو پورا سال میں ایک رات بتا دو، اس میں یہ لگے رہے. ہاں جو صحیح سند سے ثابت ہے اس کو ہم مانتے ہیں، وہ امت کے لیے تحفہ ہے لیلۃ القدر کا. تو لیلۃ القدر ہی شب برات بھی ہے، آزادی کی رات. یہ نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے. شب برات کہتے ہیں لفظ نہیں شب، تو شب قدر کی تو ثابت ہے، شب تو فارسی میں ہے. تو یہ علم الکلام کی بات ہے، یہ الفاظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، ٹرانسلیشن ہوتی ہے. شب قدر ہو، شب برات، یہ تمام چیزیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو تاک راتوں میں ایک رات ہے جس کے بارے میں یہ فضیلت ہے. اسی معاملے میں میری 1 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. ایک طرف جہمیہ کا عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں مانتے، اور دوسری طرف جہلا ہے جو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ عرش پر ویسے مانتے ہیں چند جاہل لوگ کہ جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ. چند جاہل لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. الحمدللہ باقی اہل سنت کا، اصحاب الحدیث کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق، اور اس کی ہم کوئی تعویل نہیں کرتے کہ عرش سے مراد غلبہ ہے، جیسا کہ المحنت المفند میں شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے لکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں بلکہ یہ غلبہ مانتے ہیں. تو یہ جامعہ کا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے بریلوی عالم نے بہار شریعت کے مقدمے میں یہ بات لکھ دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق، اور ہماری رگے جہاں سے بھی قریب ہے اپنی شان کے لائق. اس کے لیے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ ہر اعتبار سے وسوسے سیٹل کی ہیں. اس میں مسئلہ نمبر 41 نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام کے اوپر ڈیٹیل بحث کی ہے. وہ ڈیٹیل کسی کو سننی ہو تو وہاں سے سن سکتے ہیں. چوتھی حدیث شب برات کے بارے میں جو پیش کرتے ہیں وہ شعب الایمان، امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ بڑی مشہور ہے حدیث کہ اس سال تمام پیدا ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، جنہوں نے فوت ہونا ہوتا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں. اس رات اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے خاص رزق نازل ہوتا ہے. یہ روایت بھی منقطع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سند اس کی منقطع، یعنی وہ راوی کے آپس میں جو ہے وہ زمانہ ہی نہیں پایا ہوا، اور دوسری روایت میں ابن کثیر جو ہے العبدی وہ ضعیف راوی ہے، لہذا اصول محدثین پہ یہ روایت بھی ضعیف ہے. البتہ ایک صحیح حدیث موجود ہے شعبان المبارک کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ، وہ سنن نسائی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المبارک میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اب یہ چونکہ کریٹیکل حدیث ہے، اب میں 2 نمبری نہیں کروں گا کہ میں شب برات کا رد کر رہا ہوں تو میں یہ حدیث چھپا جاؤں، کیونکہ الحمدللہ میں نے تو وہ حق بات کرنی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اصحاب الحدیث کا، وہ بیان کرنا ہے کسی فرقے کی پرواہ کیے بغیر. تو یہ کریٹیکل حدیث ہے، لہٰذا میں اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. 2359 سنن نسائی کے اندر. شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس کی صحت پر حکم لگایا ہے. مشکات المصابی کے اندر بھی انہوں نے ایک جگہ پہ اس کا ذکر اشارتاً کر دیا ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، جبکہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے الحمدللہ. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھتے تھے، اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے. پورا مہینہ شعبان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تو اب اگر شعبان میں کوئی شخص وہ 3 روزے رکھ لے، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے، ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14 اور 15، تو وہ شخص ایسا ہوگا جیسا کہ پورا سال روزہ رکھنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان روزوں کا اہتمام کرتے تھے. سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہو یا حضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں یہ 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15، ایام 20 کے روزے. بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ مہینے میں یہ 3 روزے ضرور رکھنا. 3 باتوں کا عہد لیا تھا. 3 روزے رکھنا، روزانہ اشراق کی، چاشت کی، دوحہ، یہ تینوں ایک ہی نماز، اوابین، یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہے، یہ نماز پڑھنا، اور تیسری چیز سونے سے پہلے وتر کی نماز ادا کر لینا. اب کنکلوژن ان تمام باتوں کا یہ ہوا کہ شب برات اور شب قدر یہ ایک ہی رات کے نام ہیں، لہذا جو 15ویں شعبان کی رات کو رات منائی جاتی ہے وہ ثابت نہیں. البتہ ان ضعیف روایتوں کی وجہ سے جس پر یہ ذوق نہ کھلا ہو اور وہ یہ کام کر لے، ہم اس پر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ کسی پر فتویٰ نہ لگایا جائے، اس کی غلطی اس پر ایسے طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کر دی جائے. اب شب قدر سے متعلق پرٹیکولر جو احادیث ہیں وہ بھی سن لیجیے. 10 احادیث اس میں بیان کروں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب 3 چیزوں کا نام ہے، اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس کی نیت سے رمضان المبارک میں شب قدر کا قیام کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا.
لیکن اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. میں پچھلی دفعہ بھی صحیح مسلم کی بتا چکا حدیث کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں, نیک اعمال سے معاف. تو دوستوں یہ تمہارا ریئیکشن جو آپ نے دیکھا شب قدر کے تعلق سے، شب برات کے تعلق سے منہ سے نکل گیا شب قدر. تو شب قدر جو رمضان میں پڑتی ہے، جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے اس میں، یعنی عبادت کا وہ معاملہ رہتا ہے، تو وہ بہتر ہے. اور شب برات اس ویڈیو میں جو بتایا ہے، جو ہم نے سنی ہے کہ شب برات کا جو معاملہ ہے وہ شب قدر جو ہے رمضان میں پڑتی ہے، وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اپنے کے لیے جانا چاہیے قبرستان، ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے، اِرشاد ثواب کرنا چاہیے، وہ سب بات صحیح. لیکن رات کو جاگ کے عبادت کرنا، یہ اس ویڈیو میں دیکھیے بتایا گیا، کہیں سے ثابت نہیں ہے. شب قدر کے بارے میں کئی جگہ بتایا گیا ہے. رمضان سے میں جو لیلۃ القدر پڑتی ہیں 5 راتیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک رات ہوتی ہے شب قدر، جو 1000 مہینے سے افضل ہے راتوں سے. تو وہ حقیقت ہے، وہ ثابت ہے. اور میں انشاءاللہ میں چاہتا ہوں شب برات کے تعلق سے اور ویڈیو اور چھانبین کروں گا، اس میں جو بھی اور حقیقت سچائی ہے وہ سامنے آئے، میں آپ لوگوں کے سامنے لا کے رکھوں گا انشاءاللہ میں چاہتا ہوں. تو اس ویڈیو میں جو تھا وہ ہم نے سنا ہے، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریے گا، کیونکہ ضعیف روایت میں آیا ہے کہ اس رات جاگنے کا. تو بہرحال میں اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں شب برات کے ویڈیو لاؤں گا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ میں چاہتا ہوں. تو اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، عمل کرنے کی کوشش کریے گا. ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.